السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے جی۔ اسٹوڈنٹس 10th کلاس کی اردو کی جو غزل ہے مرزا غالب کی، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، بیٹا اس ویڈیو کے اندر اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ اس ویڈیو کی خاص بات، سب سے پہلی بات بیٹا یہ کنفرم کر لیں، اس غزل میں سے تشریح بورڈ کے پیپر میں ضرور آئے گی، کنفرم ہے 100%، بورڈ میں ضرور آئے گی۔ ایک بات امپورٹنٹ ہے، ہمیں سمجھ آ گئی۔ دوسری، اس کی جو تشریح ہے نا، وہ میں نے بڑی پرفیکٹ کر کے لکھی ہوئی ہے۔ مطلب اکثر نوٹس میں زیادہ لکھی ہوتی ہے، وہ نہ زیادہ یاد ہوتی ہے اور نہ ہی وہ لکھی جاتی ہے پیپر میں، کیونکہ ٹائم اتنا ہی ہوتا ہے، ہمیں ایک شعر کی تشریح ایک پیج پہ لکھنی ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی پرفیکٹ ہے، مفہوم ہے اس کے اندر، شاعر کا ایک لائن کا انٹروڈکشن ہے، اس میں ایک یا دو حوالہ اشعار ہیں جو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ پرفیکٹ ہے، مطلب آسان ہے، پرفیکٹ ہے، پورے نمبر والی ہے۔ اور مزے کی بات ہے، اگر یہ ویڈیو آپ نے پوری سن لی نا، آپ کو یہ یاد بھی ہو جائے گی۔ یہ غزل تقریباً آپ کو کبھی نہیں بھولے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو ویڈیو کو جلدی سی لائک کر دو اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہم ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ جو بچہ نیا ہے چینل کو بیٹا ضرور سبسکرائب کر کے چینل کو وزٹ کرے، اس پہ اسی طرح 10th کلاس کی تیاری کی ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا شروع کرتے ہیں جی۔ پہلا ہمارا شعر ہے، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ یہ الفاظ معنی بیٹا میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھے، یہ یعنی ہمیں پیپر میں نہیں لکھنے ہوتے ہیں۔ پیپر میں لکھنے والی یہ چیز ہے بس، اس کا چاہے اسکرین شاٹ لے لیجئے گا، لیکن سمجھے بغیر اسکرین شاٹ آگے مت لیجئے گا، کیونکہ سنی ہوئی بات ہی یاد رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ شعر ہے جی ہمارا، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ پہلے میں آپ کو اس کا ہلکا سا مطلب بتاؤں گا، پھر جو یاد کرنے والی چیز ہے بیٹا اس کی طرف جائیں گے۔ بازیچہ اطفال کے کہتے ہیں بچوں کا کھیل، بچوں کے کھیل کا میدان۔ اطفال ہے طفل سے بچہ، اطفال جمع، بازیچہ اطفال بچوں کے کھیل کی جگہ، بچوں کے کھیل کا میدان۔ اور شب و روز کہتے ہیں دن رات کو، تماشا کھیل۔ اب اس شعر میں ایکچولی غالب کیا کہہ رہے ہیں کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، یہ جو ساری دنیا نظر آ رہی ہے میرے سامنے تو بچوں کا کھیل ہے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ یہ جو تماشا لگا ہوا ہے، کھیل کود لگا ہوا ہے دنیا میں، میرے سامنے روز ہوتا ہے، مجھے ان کی اتنی کیئر نہیں ہے، میں ان کو اتنا زیادہ اہم نہیں سمجھتا۔ یہ ایک مفہوم ہے اس کا، مطلب مفہوم تو جو ہم نے پیپر میں یہ میں نے آپ کو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتایا۔ اب جو پیپر میں لکھنے والی بات ہے نا، اس کو بیٹا ایز اٹ از یاد کر کے لکھو گے، پورے نمبر آئیں گے۔ مفہوم کیا ہے اس شعر کا؟ میرے نزدیک دنیا بچوں کے کھیل کا میدان سے زیادہ کچھ نہیں ہے، جہاں دن رات میرے سامنے تماشا ہوتا ہے، یہ مفہوم ہے۔ اور آپ نے یہ مفہوم لکھنا ہے بورڈ کے پیپر میں، جو کی دی ہوتی ہے اس کے باقاعدہ الگ سے نمبر ہوتے ہیں اس لائن کے، ٹھیک ہے؟ تشریح مرزا غالب کی، اچھا یہ نا انٹرو ہر ایک شعر میں اسی طرح ہے، مرزا غالب کی شاعری، یہ ہر ایک میں ایک جیسی انٹرو، ایک دفعہ یاد کر لو، پھر ہر شعر میں آپ نے لگانی ہے، کیونکہ بورڈ میں ایک ہی شعر آنا ہوتا ہے نا، تو آپ نے یہ لائن ایک ہر شعر میں یہی لکھنی ہے، یہاں سے اس کی جرمن تشریح شروع ہوگی۔ تو یہ لائن ہے انٹروڈکشن کی کہ مرزا غالب کی شاعری جذبات و احساسات کی لطافت سے معمور ہے۔ لطافت کہتے ہیں معمور ہونا، بھری پڑی ہونا، یعنی اس میں جذبات احساسات ہیں۔ زبان کی چاشنی اور بیان کی دل آویزی ان کے کلام کو ایک وقار عطا کرتی ہے، ایک عزت عطا کرتی ہے، اور انہیں اردو ادب میں منفرد مقام سے نوازتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب تشریح شروع ہوتی ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری بیان کرتا ہے۔ بے ثباتی کہتے ہیں جس کو ثبات نہ ہو، یعنی جو پائیدار نہ ہو، ناپائیدار ہو، ختم ہو جانے والی ہو، اس کو بے ثبات اور ناپائیدار کہتے ہیں، جو ختم ہو جانی ہے۔ شاعر کے نزدیک یہ دنیا بچوں کے کھیل کی طرح ہے، جیسے بچے کچھ دیر کھیلتے ہیں، مٹی کے گھر بناتے ہیں اور پھر کھیل ختم کر کے چلے جاتے ہیں، اسی طرح دنیا کی رونقیں اور خوشیاں بھی عارضی ہیں اور ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے شاعر نے دنیا کے لیے بازیچہ اطفال کی خوبصورت ترکیب استعمال کی ہے۔ بقول علامہ اقبال، زندگی انسان کی ہے مانند مرغ خوش نوا، شاخ پہ بیٹھا کوئی دم چہچہایا اڑ گیا۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ دن رات دنیا کے حالات، واقعات، حادثات اور زندگی و موت کے مناظر اس کے سامنے تماشے کی طرح جاری رہتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، اس لیے وہ ان چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا اور ان سے متاثر نہیں ہوتا۔ ہر انسان
دنیا میں اپنا کردار کر کے آخر کار رخصت ہو جاتا ہے۔ کردار کر کے اس سے کیا مراد ہے کہ یہ دنیا ایک سٹیج ہے نا، اپنا رول ادا کرتا ہے، کردار ادا کرتا ہے اور رخصت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور دل لگی ہے، جبکہ اصل زندگی آخرت کی ہے۔ شاعر کا پیغام یہ ہے کہ انسان کو دنیا کی عارضی چمک دمک میں زیادہ نہیں الجھنا چاہیے۔ بقول احسان دانش۔ اچھا بیٹا، یہ شاعر کے نام اگر ایگزیکٹ آپ کو یاد رہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر یاد نہ ہو تو غلط نہیں لکھنا، آپ لکھ دینا بقول شاعر، ٹھیک ہے؟ یہ بات میری نوٹ کر لیں۔ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں۔ دنیا میں ہوں یعنی آئی مین ان دس ورڈ، میں دنیا میں ہوں یعنی دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ تو اس شعر کے یہ دونوں شعر بالکل اس تشریح میں فٹ بیٹھتے ہیں۔ تو یہ بیٹا ہمارا پہلا شعر تھا۔ اب ہم چلتے ہیں جی اپنے دوسرے شعر کی طرف۔ ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے آگے، میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ اچھا، اس میں نا بیٹا دو تلمیحات یوز ہوئی ہیں۔ تلمیح کہتے ہیں جس میں ایک لفظ ہے، جیسے اس میں اب یہ لفظ ہے نا اورنگ سلیماں، اب یہ ایک لفظ ہے، اس کے پیچھے پوری ایک کہانی ہے۔ اعجاز مسیحا، اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے۔ تو اورنگ سلیماں کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت۔ اعجاز مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ اب اس شعر کا میں تھوڑا سا اپنی طرف سے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے، پھر ہم تشریح کی طرف جائیں گے۔ اورنگ سلیمان نا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو شاید آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کی مخلوق کی حکومت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، مطلب چرند پرند، درخت، جانور، پرندے چرندے، ہر ایک کے اوپر جن انسان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ تخت اور وہ حکومت دی تھی کہ پانیوں پہ، دریاؤں پہ، صحراؤں پہ، ہر چیز پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو حکومت دی تھی وہ ہر چیز پہ تھی۔ پرندے ان کی بات مانتے تھے، سنتے تھے، جن ان کی بات سنتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور جو اعجاز مسیح سے مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ مسیح جو ہے نا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو اعجاز مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، یعنی آپ کو پتہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نا یہ معجزہ تھا کہ وہ نا اندھے ہوتے تھے تو ان کو آنکھیں ٹھیک کر دیتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اگر کوئی نابینا ہوتا تھا تو کوئی بہرا ہوتا تھا، اس کے کان واپس کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، اور اسی طرح کوئی مردہ ہوتا تھا تو اس کو زندہ بھی کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ اب آپ غالب کا کمال دیکھیں، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنے بڑے بڑے تخت ملے ہیں، ایک اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑا معجزہ ملا ہے۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن کہتے ہیں یہ ایک دیکھیں اتنی بڑی بڑی چیزیں تھی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا پہ حکومت تھی، تو وہ جب ختم ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مردہ کو زندہ کرتے تھے وہ آج نہیں رہے، تو اس کا مطلب ہے یہ دنیا تو پھر کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مفہوم ہے اس کا۔ اب جو ہم نے یاد کرنا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کا، یہ علیہ السلام لگانا ہے شاید مجھے مس پرنٹ ہو، اچھا نبی ہیں تو آگے علیہ السلام لکھنا بیٹا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کا جاہ و جلال میرے نزدیک ایک محض کھیل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی یعنی ان کے معجزے کی میرے لیے معمولی سی بات ہے۔ مرزا غالب کی شاعری، پھر وہی بات بیٹا آ گئی، وہ آپ نے ریپیٹ کرنی ہے، ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے، لیکن یہ آپ نے کیونکہ بورڈ میں تو ہر غزل سے ایک شعر ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا، تو آپ نے یہ پورا ٹٹو کاپی آپ نے لکھنا ہے۔ تو مرزا غالب کی شاعری تشریح طلب شعر میں مرزا غالب نے صنعت تلمیح استعمال کرتے ہوئے، بیٹا اس طرح کے آپ لفظ یوز کریں گے نا تو ایگزامینر پہ اچھا امپیکٹ پڑے گا۔ صنعت تلمیح کہتے ہیں تلمیح کی صنعت۔ اگر یہ لفظ مشکل لگ رہا ہے تو آپ کہتے ہیں شاعر اس میں تلمیح استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پہلے مصرعے میں اورنگ سلیماں سے مراد حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم بادشاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑی سلطنت عطا کی تھی، اور ہوا، جنات، پرند چرند ان کے تابع تھے، یعنی ان کا حکم مانتے تھے، لیکن اتنی عظیم بادشاہت بھی ہمیشہ کے لیے قائم نہ رہی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا سے رخصت ہونا پڑا۔ شاعر کہتا ہے کہ جب ایسی عظیم بادشاہت بھی باقی نہ رہی تو دنیا میرے نزدیک کیا حیثیت ہے؟ تو بقول عزیز الحسن مجذوب، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ بیٹا اگین اگر یہ شاعر کا ایگزیکٹ یاد نہ ہو تو غلط نہ لکھنا، غلط کے مارکس کٹ جائیں گے۔ اگر یہاں آپ نے بقول شاعر لکھ دیا، شاعر کا نام نہیں لکھا، تو اس سے شاید کچھ نہ ہو، ٹھیک ہے؟
دوسرے مصرے میں اعجاز مسیح سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بیماروں کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کرنے جیسے معجزات عطا کیے، مگر وہ بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب ایسے عظیم معجزات بھی دنیا میں باقی نہ رہے تو دنیا کی دوسری چیزیں میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ شاعر کا اصل پیغام یہ ہے کہ دنیا کی بادشاہت، طاقت، دولت اور شان و شوکت سب عارضی ہیں، آخر کار ہر انسان کو موت کا سامنا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اچھا، جو کوئی لفظ مشکل ہوگا وہ میں بتاؤں گا، لیکن آپ نے سننا ضرور ہے، اس سے یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی یہ چیز جا رہی ہے۔ تیسرا شعر بیٹا ہے: جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور، جز وہم نہیں ہستی اشیاء میرے آگے۔ وہم گمان کو بولتے ہیں شک، صورت عالم یہ جز بولتے ہیں بیٹا سوائے، علاوہ، صرف نام نہیں صورت عالم موجود مجھے، صورت عالم کس کائنات کی شکل، اور جز وہم صرف وہم نہیں ہستی ہے اشیاء میرے آگے۔ اب اس کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ میری نظر میں اس کائنات کی حیثیت محض ایک نام کی سی ہے، یعنی یہ خیال خام ہے۔ خیال خام کا مطلب ایک، مطلب خام خیالی، جھوٹی خیالی، جھوٹی نہیں، آپ یوں کہہ لیں سوچ ہے بس ایک۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا، میرے نزدیک دنیا کی چیزوں کا وجود محض ایک وہم ہے۔ یہ وہی لائن بیٹا یہ ضرور ایڈ کرنی ہے آپ نے، اسی طرح شاعر کا جو انٹروڈکشن ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر فلسفیانہ انداز میں دنیا اور کائنات کی حقیقت بیان کرتا ہے۔ پہلے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ کائنات کی تمام شکلیں اور صورتیں بظاہر تو موجود ہیں، لیکن ان کی اپنی کوئی مستقل حقیقت نہیں ہے۔ یہ دراصل ایک صوفیانہ نظریہ ہے جس کے مطابق حقیقی اور اصل وجود صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، جب دنیا کی باقی تمام چیزیں عارضی اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا عکس یہ سایہ ہے، یعنی ساری چیزیں جو ہیں وہ عارضی ہیں، صرف اللہ کی ذات باقی رہتی ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ دنیا چیزوں کا وجود انسان کے لیے گمان یا وہم کی طرح ہے، جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے اور محسوس ہوتا ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے والا نہیں ہے۔ دنیا کی ہر چیز وقت کے ساتھ بدلتی ہے اور آخر کار ختم ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی آنکھوں، کانوں اور دوسرے حواس کے ذریعے دنیا کو سمجھتا ہے، لیکن یہ سب چیزیں ہمیں صرف ظاہری صورت دکھاتی ہیں۔ اگر ہم گہری نظر سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہے۔ شاعر اس حقیقت کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ دنیا کی ظاہری چمک دمک انسان کو اپنے اندر مشغول رکھتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ سب عارضی ہے۔ آج جو چیز موجود ہے کل نہیں رہے گی۔ شاعر کے نزدیک حقیقی، مستقل اور ہمیشہ قائم رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ بقول احسان دانش: دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ اچھا بیٹا، یہ شعر میں نے جان بوجھ کے ادھر لکھا ہے دوبارہ، کیونکہ دیکھیں آپ نے یاد وہی کرنا ہے، لیکن اس کا تھیم اور اس کا تھیم مل رہا تھا تو میں نے دوبارہ یہ ریپیٹ کر لیا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو یاد کم کرنا پڑے۔ اس کے بعد بیٹا شعر نمبر 4 ہے: ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، گھستا ہے جبیں خاک پہ دریا میرے ہوتے آگے۔ نہاں ہوتا ہے چھپا ہوا، ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے آگے، گرد و غبار، صحرا ریگستان، جبیں گھسنا ماتھا رگڑنا، عاجز خاک مٹی پہ۔ اچھا بیٹا، اس کا نا اوورال شعر جو ہے نا، یعنی غالب جو ہے، میرے آگے سے مراد ہے غالب انسان کی ایک عظمت بیان کر رہا ہے کہ یہ جو صحرا ہے نا، یہ تو میرے پاؤں کی مٹی جو ریت اڑتی ہے، اصل میں یہ پورا صحرا سمٹ کے چھپا ہوا ہوتا ہے، مطلب انسان اتنا عظیم ہے۔ اور یہ جو دریا ہے تو یہ تو ہمارے آگے پاؤں، جب آپ پانی کے آگے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ پانی کو پاؤں کو آ کے چومتا ہے نا، تو جب بھی خاک پہ دریا میرے آگے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاؤں آ کے چومتا ہے، یعنی انسان کی عظمت پیش کر رہا ہے کہ ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے آگے، میرے ہوتے، یعنی جو صحرا ہے جب میں چلتا ہوں تو صحرا ایک گرد بن کے میرے پاؤں میں چلتا ہے، جیسے گرد و غبار اڑ رہی ہوتی ہے۔ تو اور جو دریا ہے جس میں اتنی ہیبت ہوتی ہے، وہ انسان اور میرے آگے کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو سجدے کرتا ہے، جب بھی گھسنا، عاجزی کا اظہار کرنا، ماتھا رگڑنا۔ میری موجودگی میں صحرا گرد و غبار میں چھپ جاتا ہے اور میرے سامنے دریا پر اپنی پیشانی رگڑتا ہے، یعنی سجدہ ریز ہوتا ہے۔ پھر وہی بات آگی بیٹا اس کی تشریح طلب شعر میں شاعر تعلی کے انداز میں، تعلی بیٹا کہتے ہیں جب شاعر اپنی تعریف خود کرتا ہے تو اس کو تعلی بولتے ہیں۔ لفظ یاد رہے تو لکھ دینا، ورنہ تو پھر ایسے ہی لائن لکھ دینا۔ اپنی عظمت اور عشق کی شدت بیان کرتا ہے کہ پہلے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ صحرا میں گھومنا پھرنا اور اس کی خاک
کو چھاننا میرے لیے عام بات ہے۔ عشق اور جنون کی وجہ سے میں بے خوف ہو کر صحراؤں میں پھرتا ہوں، میری آوارگی اتنی زیادہ ہے کہ میرے قدموں سے اڑنے والی گرد کے سامنے صحرا بھی چھپ جاتا ہے۔ اس طرح شاعر اپنے جنون عشق اور بلند حوصلے کا اظہار کرتا ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ میرے عشق اور عظمت کے سامنے دریا جیسے بڑا اور طاقتور منظر بھی عاجز نظر آتا ہے، یعنی عام نظر آتا ہے، وہ جھکا ہوا نظر آتا ہے۔ میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو اتنے زیادہ ہیں کہ دریا بھی ان کے مقابلے میں کم محسوس ہوتا ہے۔ دریا کا سر کے بل چلنا دراصل شاعر کے سامنے دریا کی جو انکسار کی علامت ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ دریا جو چل رہا ہوتا ہے نا، وہ ہمارے سامنے جھک کے چل رہا ہوتا ہے۔ تو اقبال نے بھی کہا تھا نا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ تو یہ شعر اچھا فٹ ہو رہا ہے یہاں پہ۔ شاعر نے یہاں صنعت حسن تعلیل، یہ لفظ اگر یاد رہے تو بہت اچھا ہو جائے گا، امپیکٹ اچھا پڑے گا۔ صنعت حسن تعلیل کا مطلب ہے اپنی خوبصورتی کے ساتھ اپنی تعریف کرنا۔ دریا کا پانی قدرتی طور پر زمین پر بہتا ہے، لیکن شاعر نے اس کی خوبصورت خیالی وجہ یہ بیان کی ہے کہ دریا میرے سامنے اپنی پیشانی رگڑتا ہوا چلتا ہے۔ اس شعر کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ انسان اپنی عقل، علم اور محنت سے صحرا آباد کرتا ہے اور دریاؤں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یوں شاعر عظمت انسان اور انسان کی کائنات پر تسخیر کو نمایاں کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا چوتھا شعر ہو گیا۔ اب پانچویں کی طرف چلتے ہیں بیٹا۔ ویڈیو کو اگر جس نے لائک نہیں کیا ابھی تک، لائک ضرور کر دیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور اپنے جن دوستوں کو اردو مشکل لگ رہی ہے، دیکھیں اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو اپنے دوستوں تک بھی پہنچایا کرو، ٹھیک؟ کیونکہ جتنی بیٹا دوسرے دوستوں کو فائدہ ہوگا اتنا ہی مطلب آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، تو دیکھ کہ کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے، ٹھیک ہے؟ حالت ہوتی ہے، تیرے پیچھے، تیرے بعد، رنگ کیفیت چہرے پر ظاہر ہونے والا۔ مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے۔ اب شاعر اپنے محبوب کے کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے یہ نہ پوچھو کہ جب تو چلا جاتا میرا کیا حال ہوتا ہے، یعنی تیرے پیچھے میرا کیا حال ہوتا ہے، یہ نہ پوچھو۔ مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، یعنی تیرے بعد، تیرے پیچھے، تیرے جانے کے بعد میرا کیا حال ہوتا ہے یہ نہ پوچھ۔ تو دیکھ کہ کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے، تو یہ دیکھ، تیرا دیکھ کیسے میرے سامنے رنگ بدل رہا ہے۔ مطلب ٹھیک ہے، تیرے جانے کے بعد میرے ساتھ تو جو ہوتا ہے تو اپنا بھی تو رنگ میرے سامنے دیکھ، تیرا بھی تو رنگ اڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات ہے۔ اب مفہوم میں آ جائے جو ہم نے یاد کرنا ہے ایز اٹ از۔ اے محبوب مجھ سے جدائی کی حالت مت پوچھ، تو یہ دیکھ کہ میرے سامنے تیرا کیا رنگ ہے۔ تشریح طلب شعر میں مرزا غالب محبوب سے طنزیہ انداز میں بات کرتے ہیں۔ پہلے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب، تم بار بار مجھ سے پوچھتے ہو کہ تم سے جدا ہو کر میری کیا حالت ہوئی ہے، میری بے قراری جان کر تم شاید خوش ہوتے ہو، اس لیے میرے حال کے بارے میں مت پوچھو۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ جب تم میرے سامنے آتے ہو تو ذرا اپنی حالت بھی تو دیکھو، تمہارے چہرے کی بدلتی ہوئی رنگت اور بے چین آنکھیں بتاتی ہیں کہ تم بھی میرے بغیر سکون میں نہیں رہتے، تمہاری ظاہری حالت تمہارے دل کی کیفیت خود بیان کر دیتی ہے۔ بقول احسان دانش، یہ اڑی اڑی سی رنگت، یہ کھلے کھلے سے گیسو، تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا فسانہ، یعنی میں اگر تمہارے جانے کے بعد پریشان ہوا ہوں تو تم بھی ہوئے ہو، ٹھیک ہے؟ شاعر کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے جدا ہونے کا دکھ صرف مجھے ہی نہیں ہے بلکہ تمہیں بھی ہے، اس لیے میرے حال کے بارے میں پوچھنے کے بجائے اپنی حالت کو دیکھو۔ شعر میں رنگ سے مراد صرف چہرے کی رنگت نہیں بلکہ دل کی بدلتی ہوئی کیفیت بھی ہے۔ شاعر اسے یاد دلاتا ہے کہ اس کی بے قراری بھی اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے۔ یوں شاعر بتاتا ہے کہ محبت کی آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے۔ تو شعر بڑا اس میں بیٹا فٹ ہو رہا ہے، میں نے یہ خود ہی لکھا ہے، بڑا مزے کا شعر ہے۔ یہی نہیں کہ ہمیں توڑ کر گیا ہے کوئی، یہی نہیں کہ ہمیں توڑ کر گیا ہے کوئی، اسے بھی خود کو بہت دیر جوڑنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ بہت اچھا شعر ہے، یاد کر لینا۔ اس کے بعد بیٹا سیکنڈ لاسٹ شعر ہے، اس کے بعد آخری شعر ہے، شعر نمبر 6، امام مجھے روکے۔ اچھا بیٹا اس پہ نا ویری امپورٹنٹ لکھ لو، یہ میں کہتا ہوں یہ پرانی بک میں نا ہوتا تھا سیکنڈ ایئر میں، یہ شعر آتا تھا، اس پہ لکھ لو، ویری امپورٹنٹ۔ ویسے تو ہم نے 3 غزلیں کرنی ہیں، میں نے پہلے ہی بتایا، بس 3 غزلیں کریں گے تو سارے ہی امپورٹنٹ ہیں، لیکن دیکھ لینا یہ سب سے زیادہ بورڈ کے پیپر میں یہ والی چیز ریپیٹ ہوگا، یہ والا، کیونکہ یہ آتا تھا پہلے بورڈ میں۔ ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہیں مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے،
کعبہ مطلب جو مسلمانوں کی مقدس جگہ ہے، کلیسا عیسائیوں کی مقدس جگہ ہے۔ اب اس میں کیا کیا آ رہا ہے؟ ایمان مجھے روکے ہے، ایمان مجھے روک رہا ہے، اور کفر بھی مجھے کھینچ رہا ہے۔ کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے۔ اس کا مطلب بیٹا یہ ہے کہ میں نا انسان وہ نیکی اور بدی کے درمیان پھنسا ہوتا ہے نا، مطلب اس کو نیکی کے راہ کی طرف بھی بلایا جا رہا ہوتا ہے، بدی کی، یعنی مثلا آپ کے دل کبھی کر رہا ہوتا ہے اچھا میں نماز پڑھ لوں نہیں چھوڑ دوں، یا اس طرح کی بات، تو انسان دونوں نیکی اور بدی کے درمیان پھنسا ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہے، تو مفہوم پڑھ لیتے ہیں۔ میں ایک عجیب کیفیت، عجیب کشمکش میں مبتلا ہوں کہ ایک طرف کعبہ ہے، دوسری جانب گرجا ہے، کفر مجھے اپنی جانب کھینچ رہا ہے اور یوں مجھے ادھر جانے سے روکتا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر خیر و شر کی کشمکش بیان کرتا ہے۔ انسان کے اندر نیکی اور بدی دونوں کی خواہشیں موجود ہوتی ہیں۔ ایک طرف شیطانی قوتیں اسے برائی اور دنیا کی لذتوں کی طرف بلاتی ہیں، جبکہ دوسری طرف ایمان اور ہدایت اسے نیکی کے راستے پر قائم رکھتے ہیں۔ پہلے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ کفر اور برائی کی طاقتیں مجھے اپنی طرف کھینچتی رہتی ہیں، میں بھی ان کی طرف مائل ہوتا ہوں، لیکن میرا ایمان اور مذہب مجھے برائی سے روکتا ہے اور ہدایت کے راستے پر قائم رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ دوسرے مصرعے میں کعبہ سے مراد صرف مسلمانوں کی عبادت گاہ نہیں بلکہ مشرقی تہذیب، مذہبی روایات اور اقدار بھی ہے، جبکہ کلیسا مغربی تہذیب، جدید خیالات اور آزاد طرز زندگی کی علامت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک طرف میری مذہبی اور مشرقی روایات ہیں اور دوسری طرف مغربی تہذیب کی رنگینیاں مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہیں۔ یوں شاعر ایک ذہنی اور فکری کشمکش میں مبتلا ہے کہ کس راستے کو اختیار کیا جائے۔ سوری نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، شاعر کے نزدیک اصل مسئلہ مشرق اور مغربی نہیں بلکہ دین اور دنیا اور روایت اور جدت کے درمیان کشمکش بھی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ بیٹا میرا آخری شعر ہے، 7واں۔ ہم پیشہ و ہم مشرب و ہم راز ہے میرا، غالب کو برا کیوں کہو اچھا میرے آگے۔ ہم پیشہ کہتے ہیں ایک ہی کام کرنے والا۔ اچھا یہ شعر کہتے، میں بتاتا ہوں اس کا کہ ہم پیشہ کس کو کہہ رہا ہے، کہ ہم پیشہ ہو ہم مشرب ہو ہم راز۔ ہم پیشہ ایک یعنی میں شاعر ہوں تو وہ بھی شاعر ہے۔ ہم مشرب کہتے ہیں اکٹھا بیٹھ کے پینے والا، شراب پینے والا۔ ہم راز، راز جاننے والا۔ ٹھیک ہے، تو کوئی اور بندہ غالب کو کہہ رہا ہے کہ یا ہم پیشہ، غالب میرا ہم پیشہ یعنی میں بھی شاعر ہوں آپ بھی شاعر ہو۔ ہم مشرب یعنی ہم اکٹھے تو بیٹھ کے پیتے ہیں۔ ہم راز، میں تمہارے راز جانتا ہوں۔ غالب کو برا نہ کہو، کوئی دوسرا کہہ رہا ہے اس غالب کو برا نہ کہو، میرے آگے اچھا ہے، مطلب میں جانتا ہوں بہت اچھا آدمی ہے۔ تو اس کا مطلب بیٹا یہاں کیا ہے مفہوم؟ غالب میرا ہم پیشہ ہے، جو یعنی میں بھی شاعر ہوں وہ بھی شاعر۔ ہم پیالہ ہے یعنی ہم مشرب ہے، اکٹھے بیٹھ کے پیتے ہیں، اور ہم راز ہے اس لیے اسے برا مت کہو، میرے نزدیک اچھا انسان ہے۔ تشریح طلب شعر میں غالب نے اپنے ہی بارے میں بات کرتے ہوئے اپنی خوبیاں اور عظمت کا اظہار کیا کہ پہلے اس نے کہتا ہے کہ غالب میرا ہم پیشہ ہم مشرب ہم راز ہے، یعنی وہ بھی میری طرح شاعر ہے اور میرے خیالات اور نظریات ایک جیسے ہیں، وہ میری دل کی باتوں اور رازوں سے واقف ہے۔ اس طرح شاعر غالب کے ساتھ اپنی گہری دوستی و محبت اور ذہنی ہم آہنگی ظاہر کرتا ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر خود سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ غالب کو برا کیوں کہتے ہو؟ جب غالب میرے خیرات کا ساتھی، میرا ہم پیشہ اور میرا ہمراز ہے تو پھر اسے برا کہنا مناسب نہیں، میرے نزدیک تو وہ ایک اچھا انسان اور اچھا شاعر ہے۔ یہاں شاعر دراصل غالب کی تعریف کے ذریعے اپنی ہی تعریف کر رہا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ غالب کے خیالات میرے ہی جیسے ہیں۔ اس طرح یہ شعر توالی کی ایک خوبصورت وہی توالی، شاعر کا اپنی تعریف کرنا۔ اچھا بیٹا یہاں نا اس میں ذکر نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ایک شاعر تھا جو مطلب جو ایک شاعر تھا جس نے غالب کے کہتا تھا کہ یہ میرا جاننے والا ہے اور میں اسے پسند کرتا ہوں، اس طرح کی۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں یہ بات ہے۔ اوکے بیٹا، اس میں یہ شعر آپ نے ایڈ کر دینا ہے، یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، 2 4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلیں۔ ڈن ہو گے بیٹا؟ اچھا یہ بیٹا ہماری غزل تھی، اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، بہت امپورٹنٹ غزل ہے۔ ویڈیو کو بیٹا ضرور آپ نے لائک کرنا ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔